شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب جماعت دوم کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے میرا وطن۔ میرا وطن پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہم اس سبق میں کیا سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم پاکستان کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں جانیں گے اور نئے الفاظ کی پڑھائی تلفظ کے ساتھ کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ میرا وطن، میرے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریہ لفظ نیا ہے آپ کے لیے۔ جمہوریہ کا مطلب ہے ایسا ملک جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے نمائندہ منتخب کرتے ہیں، لیڈر منتخب کرتے ہیں جو حکومت چلاتا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ پاکستانی کہلاتے ہیں۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ بانی آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ بانی کا مطلب ہے بنانے والا یا بنیاد رکھنے والا۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی، قومی پرندہ چکور اور قومی پھول چنبیلی ہے۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ پاکستان کا پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے جس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بہت سارے معدنی ذخائر سے مالا مال ہے۔ معدنی کا مطلب ہے زمین کھود کر نکالی جانے والی چیزیں۔ ذخائر ذخیرہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جمع کی ہوئی چیز۔ مالا مال کا مطلب ہے بھرا ہوا یا بہت زیادہ۔ مثلاً یہاں نمک اور کوئلے کی کانیں قدرتی گیس کے ذخائر ہیں۔ یہاں ہر موسم کے پھل اور سبزیاں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی اہم پیداوار کا مطلب ہے زمین سے حاصل ہونے والی فصل۔ گندم، کپاس، چاول، مکئی، باجرہ اور گنا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شمالی علاقے قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہیں۔ شمالی کا مطلب ہے پہاڑی علاقے، قدرتی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالا مال ہیں، بھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہے وہاں پہ خوبصورتی۔ ان میں ناران، کاغان، گلگت، ہنزا، آزاد کشمیر، مری، سوات قابل ذکر ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے سیاح ان علاقوں کی سیر کو آتے ہیں۔ سیاح کا مطلب ہے سیر کرنے والے۔ ہم سب اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کا مطلب ہے حفاظت یا قائم رہنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جی تو بچوں، آپ نے سبق پڑھا۔ آپ نے سبق میں سے کیا سیکھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے وطن کے متعلق اہم معلومات حاصل کیں۔ کیا معلومات حاصل کیں؟ یہی کہ ہمارے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ پاکستانی کہلاتے ہیں اور پاکستان کی بنیاد رکھنے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ اس کے 4 صوبے ہیں: قومی لباس شلوار قمیض ہے، قومی زبان اردو ہے، قومی کھیل ہاکی ہے، قومی پرندہ چکور، قومی پھول چنبیلی ہے۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ اس طرح پاکستان بہت سارے معدنی ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہاں ہر قسم کی پھل اور سبزیاں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی اہم پیداوار میں گندم، کپاس، چاول وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے بہت خوبصورت ہیں جن میں ناران، کاغان، ہنزا وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح ہم اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ہم نے اس سبق میں سیکھا۔ تو چلیے ابھی اس کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ معنی سیکھیے۔ قدرتی اللہ کی طرف سے، سلامتی حفاظت اسلامی اللہ کے حکم کے مطابق، معدنی زمین سے نکالی جانے والی چیزیں، ذخائر جمع کی ہوئی چیزیں،
پیداوار، زمین میں اگنے والی فصل، مالا مال، بھرا ہوا، بہت زیادہ، سیاح، سیر کرنے والے۔ جی تو بچوں، الفاظ کے معنی آپ نے سنے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آپ نے گھر میں کیا کام کرنا ہے۔ آپ نے اس سبق کو بہت غور سے، بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور نئے الفاظ کو بار بار آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی بار بار مشق کرنی ہے، اور ان الفاظ معنی کو جو آپ کی ویڈیو میں دیے گئے ہیں ان کو کاپیز میں خوش خط لکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا خوب سارا خیال رکھیے، اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔